بادشاہ تھا، اس نے اعلان کروایا کہ میں ایک مسجد بنوانے لگا ہوں اور اس کے اندر کوئی بھی بندہ تعاون نہ کرے۔ وہ مسجد کے اندر جتنا بھی خرچہ ہوگا، جو اخراجات آئیں گے، وہ میں خود ہی اسے ادا کروں گا۔ تو کام شروع ہو گیا ان کے حکم کے مطابق۔ جب کام شروع ہوا تو آہستہ آہستہ وہ مسجد جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔ تو ایک دن وہ سویا رات کو، تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مسجد کے اوپر اس نے اپنا نام لکھوا لیا تھا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا نام مٹا کر کسی عورت کا نام لکھ دیتے ہیں۔ عورت کا نام جب لکھتے ہیں تو صبح جب یہ اٹھتا ہے تو یہ پریشان ہوتا ہے، اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ جا کے دیکھو میرا نام مٹا دیا گیا ہے، کسی عورت کا نام لکھا گیا ہے۔ وہ جا کے دیکھتے ہیں تو واپس آ کر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ کا نام تو جیسے لکھا تھا ویسے ہی لکھا ہوا ہے، آپ کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ جب انہوں نے انہیں کہا تو ان کو تسلی ہو گئی۔ دوسرے دن وہ دوبارہ سوئے تو رات کو دوبارہ وہی خواب دیکھا کہ پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کا نام مٹا کر کسی عورت کا نام لکھ دیتے ہیں۔ وہ صبح دوبارہ درباریوں سے کہتے ہیں کہ جا کے دیکھو میرا نام کسی نے مٹا دیا۔ وہ جاتے ہیں تو دوبارہ ان کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ تو تیسری رات بھی وہ یہی خواب دیکھتے ہیں۔ اتنے میں 3 دن ان کو جب یہ خواب آتا ہے تو ان کو عورت کا نام یاد ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ اس نام کی عورت کو ڈھونڈ کے لاؤ، کہ یہ عورت کون ہے اس کا پتہ لگاؤ، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ وہ ڈھونڈتے ہیں، اس عورت کا پتہ لگاتے ہیں تو وہ عورت انہیں مل جاتی ہے، لیکن وہ انتہائی ضعیف اور بوڑھی عورت ہوتی ہے، کمزور اور غریب ہوتی ہے، بالکل غریب عورت، بوڑھی عورت۔ اسے بلایا جاتا ہے، وہ جب آتی ہے تو بادشاہ سلامت اسے کہتے ہیں کہ تو یہ بتا کہ اس مسجد میں تیرا کیا تعاون ہے، تو نے کیا تعاون کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو کوئی تعاون نہیں کیا، کیونکہ آپ نے اعلان کروایا تھا کہ کوئی تعاون نہ کیا جائے، اسی لیے میری کیا مجال کہ میں اس میں تعاون کرتی۔ بہرحال ہاں ایک چیز یاد آتی ہے۔ وہ بولتا ہے کیا چیز؟ کیا؟ ہاں بتاؤ۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں وہاں سے گزر رہی تھی تو جو مسجد کے باہر جو جانور تھا جس کے اوپر سامان لایا جاتا تھا لاد کے مسجد کے تجارتی کام کے لیے، اس جانور کے پاس ایک پانی کی بالٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ پیاسا تھا۔ وہ پانی پینا چاہ رہا تھا لیکن وہ بالٹی اس سے دور تھی پانی کی۔ تو میں نے اتنا کیا کہ وہ بالٹی اس کے قریب کر دی اور وہ اس نے پانی پی لیا، پیاسا تھا وہ بہت زیادہ۔ تو بس اتنا سا میں نے کام کیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے، یہ عمل آپ کا جو ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا لگتا ہے، کیونکہ میں نے جو کام کیا وہ میں نے دنیا کے نام کے لیے کیا، اور جو آپ نے کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا خاص، اسی لیے آپ کا جو ہے وہ عمل اللہ نے قبول کر لیا ہے لگتا ہے۔ تو انہوں نے حکم دیا اپنے درباریوں سے کہ جاؤ ایسا کرو کہ اب میرا نام وہاں سے ہٹا کے اس عورت کا نام لکھ دو۔ تو اس عورت کا نام لکھ دیا گیا، بادشاہ کا نام ہٹا دیا گیا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے خلوص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور مسجد کے لیے خاص کر چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کوئی انسان کرے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اور ہماری بخشش فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔